الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج علامات قیامت کے سلسلے میں 16ویں قسط 16واں حلقہ ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی خیرات و برکات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا وہ فتنہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جو کہ یاجوج ماجوج کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس کا ذکر ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں اور سورہ الکہف میں فرمایا، اور ان کا آنا اور ان کا ظہور اور ان کا شر اور فساد کو برپا کرنا یہ برحق ہے، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے، بلکہ یہ یعنی انسانی تاریخ کا آخری دور ہوگا، اور اس کے بعد کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا سابقہ قسط میں ذکر ہوا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور ان کا زمانہ امن اور امان کا زمانہ ہوگا۔ دنیا سے جتنی بھی کافر طاغوتی قوتیں اور طاقتیں ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا، حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے، ان کے سانس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہوگی، اور اہل کفر کے لیے ایسے جراثیم ہوں گے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں ان کے سانس کے اثرات پہنچیں گے، اور ان کے سانس کے اثرات جہاں تک ان کی نگاہ کام کرے گی وہاں تک پہنچیں گے، اور سارے جو کافر ہیں یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون کون سے بڑے کام کریں گے؟ فرمایا یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ آج مغربی دنیا خنزیروں کو کھاتی ہے، ان کا گوشت ان کو بہت لذیذ اور اچھا لگتا ہے، ختم کر دیا جائے گا۔ یکسر الصلیب، صلیب جس پر وہ ناز کرتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنا دینی شعار بنایا ہوا ہے، اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، اور جو اپنے مذہب کی سب سے بڑی علامت سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا سے عیسائی مذہب کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کا جو سسٹم اس وقت دنیا میں نظام موجود ہے، ٹیکس کا جو سسٹم ہے، پوری دنیا میں ٹیکس لیا جاتا ہے، مسلم ممالک میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، اور دیگر ممالک میں سب جگہ پر ٹیکس کا نظام نافذ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنے خزانے برآمد ہوں گے، اور دنیا اتنی وافر ہوگی کہ ٹیکس لینے کی کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ یہ ٹیکس اور یہ جو سسٹم اور نظام ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، انٹری اور اس کی جو جتنی فیسیں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم کر دی جائے گی۔ کسی انسان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی نہیں ہوں گے کہ جن سے جزیہ وصول کیا جائے، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، اور یعنی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی شخص صدقہ وصول کرنے والا اور قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یفیض المال، مال جس طرح کہ پانی کا سیلاب آتا ہے، اس طرح مال و دولت کا سیلاب آئے گا۔ اللہ رب العزت آسمان کو حکم دیں گے، وہ اپنی خیرات و برکات کو برسائے گا، زمین کو حکم دیں گے، وہ اپنے خزانوں کو نکال دے گی۔ اور پھر وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، کہ اس وقت یعنی جو پھل ہیں ان میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ ایک پھل ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار کا دانہ ہے، اس کو 8 10 15 20 آدمی مل کر کھائیں گے، اور اس کا جو چھلکا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس طرح ایک خیمہ ہوتا ہے، اس طرح اس کو خیمے کی شکل دے کر لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ ایک بکری یا ایک گائے یا ایک اونٹنی، اس کا دودھ پینے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ پورے قبیلے کے لوگ ہوں گے، 20 20 30 30 40 40 آدمی اس کا دودھ پئیں گے۔ اتنی خیرات و برکات ہوں گی۔ اور پھر لوگوں کے دلوں کے اندر جو حسد اس وقت پایا جاتا ہے، حسد کی بنا پر قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فتنے ہیں، یہ
حسد اور بغض نکال دیا جائے گا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوں گے جس طرح کے بھائی ہوتے ہیں. اور جنگلوں میں شیر، چیتے اور درندے یہ کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جانور، ہرن اور گائے اور شیر، چیتے، یہ سارے کے سارے اس طرح ایک ہی جگہ پر چریں گے، ایک جنگل میں ایک جگہ پر رہیں گے. شیر اور چیتے ایسے ہوں گے جس طرح کے ان کے رکھوالے ہوتے ہیں، جس طرح کے کسی ریوڑ کی نگرانی کرنے کے لیے کتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس طرح پھریں گے. اور سانپوں کے ان کے سروں سے زہر کو نکال دیا جائے گا. یہ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور چھوٹے بچے ان سانپوں کے منہ میں اپنی انگلی کو داخل کریں گے، وہ کاٹ نہیں سکیں گے، ان کے اندر زہر نہیں رہے گی. جو زمانہ ہے یہ امن اور امان سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا. کوئی فتنہ، کوئی سازش اور کوئی خرابی نہیں رہے گی. یہ ساری کی ساری خرابیاں کیا ہیں؟ یہ انسان کے اعمال کی بنا پر ہیں، یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہیں. جب کفر ختم ہو جائے گا اور اس دنیا میں شر اور فساد کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ایسے جس طرح کے سفید اور صاف شفاف چاندی ہوتی ہے اس طرح اس زمین کو کر دیں گے. یہ دھلی ہوئی صاف اور پاک زمین ہوگی اور اپنے سارے خزانوں کو برآمد کر دے گی اور لوگ امن امان کی اور بہت ہی اطمینان اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. لیکن اسی عرصے میں ایک بہت بڑے فتنے کا ظہور ہوگا جو کہ یاجوج ماجوج کے نام سے ہے. یاجوج ماجوج جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر فرمایا، اور دوسرے مقام پر سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اپنے علاقے میں فساد برپا کرنے والے تھے. اور جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، جنہوں نے اس دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، وہ مغرب یعنی زمین کے آخری کنارے تک مغرب میں پہنچے، زمین کے آخری کنارے تک وہ مشرق میں پہنچے، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پر گئے جس سے مراد غالباً یہ شمالی علاقہ ہے کہ وہاں پر ایسی قوم تھی جو کہ یاجوج ماجوج آباد تھی، جن کے پاس گئے لا یکادون یفقہون قولا. وہ ایسی قوم تھی جو ان پڑھ تھے، جو امی تھے اور جاہل تھے. انہوں نے کہا کہ یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. کہ ہمارے ادھر اس پاس یاجوج ماجوج قوم ہے جو آتے ہیں اور وہ فساد برپا کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا اگر ہم آپ سے تعاون کریں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بہت بڑا لشکر ہے. تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صرف اور صرف جسمانی تعاون کریں، اللہ نے مجھ کو جو وسائل دیے ہیں میں ان کو خرچ کروں گا. انہوں نے پھر بہت بڑی دیوار کو تعمیر کیا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کے پاس آتے ہیں، اس کو کریدتے ہیں، اور جب بالکل سورج کی شعاع ظاہر ہونے والی ہوتی ہے پھر وہ تھک کر واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کل کو ہم آئیں گے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر پہلے کی طرح کر دیتے ہیں. اور جب بالکل قیامت کا قرب ہوگا اس وقت وہ دیوار توڑ دی جائے گی اور وہ دنیا میں نمودار ہوں گے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کی تعداد بے حد و حساب ہے، اربوں میں ہے، بلکہ اربوں سے زیادہ کھربوں کی تعداد میں وہ ہیں. جیسا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو اپنی اس ذریت میں سے نکالیں. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 999 یہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اس وقت جو سننے والے سنیں گے ان کے بال سفید ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے جب یہ اعلان ہوگا. تو 999 کی تعداد کون سی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ 999 کی جو تعداد ہے یہ کفار میں اور یاجوج ماجوج کی ہوگی. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی مسلمانوں کے مقابلے میں کہ 999 یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں تو ایک مسلمان بنتا ہے. آج اگر کافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے.
اس لیے کہ قیامت کے دن جب 999 جہنم میں جائیں گے، یہ کافر جہنم میں جائیں گے، یاجوج ماجوج جہنم میں جائیں گے، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ بہرحال جنت میں اور جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہے یہ رب ذوالجلال نے کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ چونکہ کافر جہنم میں جائیں گے لہذا میں مسلمان ہوں، جو چاہوں کر لوں، میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ ہمیں ایمان اور عمل صالح اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت اربوں اور کھربوں میں ان کی تعداد ہوگی۔ اگر اتنی بڑی تعداد ہے اور ایک دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے ان کو بالکل نظر بند کر دیا تھا، آج تو سیٹلائٹ موجود ہیں، اور اگر ذوالقرنین وہاں پر پہنچے تھے تو کیا آج جہازوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے اور ان کا انکشاف نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ان کا انکشاف نہیں ہو سکتا۔ ان کا انکشاف قیامت کے قریب جا کر ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم کو جس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، اگر انسان اربوں کی تعداد میں ہیں تو وہ کھربوں کی تعداد میں ہیں، ان کو چھپا کر رکھنا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی نہ دیکھ سکے، کسی کی رسائی نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ قطب شمالی وہاں پر سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں پر کیا ہے، نیچے کیا ہے، نہ وہاں پر کچھ جا سکتا ہے، نہ اس کی تہہ میں کیا کچھ ہے، کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا یتیہون 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور موجود ہیں، اور تقریباً 60,000 کی تعداد تھی اس وقت بنی اسرائیل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک تم تیہ کے مقام پر ایک ریگستان میں تم پھرتے رہو گے، تمہیں تمہارا مقام اور تمہارا وطن نہیں مل سکے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوتے۔ ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے جب انہوں نے انکار کیا تو قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ پھر وہ زمین ہم نے 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں حیران سرگردان پھرتے رہیں گے۔ تو وہ 40 سال تک ایک میدان میں رہے۔ وہ میدان کتنا ہوگا؟ وہ میدان 60 70 80 100 کلومیٹر کا میدان ہوگا، جس ایک میدان میں وہ 40 سال تک گردش کرتے رہے، ان کو کوئی سرا نہیں ملا، کوئی علاقہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو جب یہ دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے، تو رب ذوالجلال اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، میں نے اپنی ایک اور مخلوق کو اب نکالنا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کے سامنے سے جو دیوار ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا تو پوری دنیا میں جس طرح سیلاب آتا ہے اس طرح سیلاب آئے گا، اور بہت ہی زبردست اور قوی قسم کے دیو ہیکل جسموں والے لوگ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، اور مفسرین نے، مورخین نے جس طرح کے اشارہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یافس جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان کی نسل میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، مضبوط جسم والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کہ مفسدون فی الارض، کہ ان کا کام کیا تھا؟ زمین میں فساد کرنا، اور ان کا کوئی کام نہیں تھا، گویا کہ فساد کرنا یہ ان کا مشغلہ ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی مقصد ہو کہ ہم نے کوئی فتح کرنی ہے، کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے، کہیں حکومت قائم کرنا، نہیں، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف کیا ہے؟ فساد برپا کرنا۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب تتاریوں کا سیلاب آیا، تتاری آئے پوری دنیا میں اور مسلمان ممالک کو روندتے ہوئے بغداد اور شام تک پہنچے، انہوں نے وہاں پر حکومت قائم نہیں کی، پھر واپس چلے گئے۔ کیا تھا؟ ان کا کام تھا شر اور فساد کو برپا کرنا، قتل و غارت کرنا، اور مسلمانوں کی لاشوں کے مینار تعمیر کرنا۔ یہ فساد برپا کرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ فساد برپا کرنا اور قتل و غارت ان کی سرشت کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح ان یاجوج ماجوج کا کام بھی یہی ہے کہ بس زمین کے اندر فساد برپا کرنا، اور فساد سے مراد ایک اور چیز بھی لی ہے کہ ان کے اندر زنا ہے، بے حیائی ہے، ان کے اندر لواطت ہے، اور تمام قسم کی خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں۔
ظاہر بات ہے جو اس قسم کے لوگ ہوں گے پھر شر اور فساد برپا کرنا اور قتل و غارت کرنا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب وہ نکلیں گے اتنی تعداد میں کہ ان کا پہلا آدمی بحیرہ طبریہ تک پہنچے گا، شام میں پہنچے گا، اور اس کا آخری آدمی ابھی تک وہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا، اتنی ان کی تعداد ہوگی۔ جس علاقے سے گزریں گے چشموں کا اور دریاؤں کا پانی تک پی جائیں گے، حتیٰ کہ درختوں کو وہ کاٹ دیں گے، ہر چیز کو وہ فنا کر دیں گے، جو چیز سامنے آئی دیواروں کو توڑ دیں گے، شہروں کو برباد کر دیں گے، اگر کوئی انسان نظر آیا اس کو وہ قتل کر دیں گے۔ اس طرح دنیا میں فساد برپا کرتے 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 وہ شام کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، اہل ایمان کو لے کر طور پہاڑ میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں کہیں انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے، اور ان سے بچنے کے لیے جہاں محفوظ جگہ ملے گی وہاں پر وہ پہنچ جائیں گے۔ جب یہ ساری دنیا کو زمین کو فساد سے بھر دیں گے، اور ہر جگہ پر قتل و غارت کے بعد یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اہل زمین پر اب قبضہ جما لیا ہے، اب یہ کہیں گے کہ زمین کو تو ہم نے فتح کر لیا، اب آسمان کو بھی فتح کرنا چاہیے، اوپر کو تیر ماریں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ نیزہ لہرائیں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے گا، اور اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا، ہم زمین کے فاتح ہو گئے، ہم نے آسمان کو فتح کر لیا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ان پر ایسی بیماری کو، ایسے وائرس کو، کرونا وائرس سمجھ لیجیے، آج کل کرونا سے پتہ چل گیا نا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک دن میں ساری دنیا کو فنا کر دے، یہ تو اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو آئسولیشن ہے یا قرطینیہ ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکتی، اگر کنٹرول کیا ہوا ہے تو میرے رب نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت جو وائرس ہوگا ان کی گردنوں کے اوپر ایک ایسی پھنسی نکلے گی کہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ چرندے اور درندے اور جانور ان کے گوشت کو کھائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں گے، کھا کھا کر اتنے موٹے ہو جائیں گے، لیکن زمین تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، لمبے لمبے اونٹوں کی طرح ان پرندوں کی گردنیں ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ جانتا ہے کہ کس جگہ پر ان کو پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ 40 راتیں اور دن مسلسل اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرمائیں گے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس نجس وجود سے دھو دیں گے، اور یہ زمین پاک اور صاف ہو جائے گی، امن اور امان والی ہو جائے گی، خیرات و برکات والی ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اہل ایمان کو لے کر نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنا عرصہ قیام فرمائیں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال، اور بعض روایات میں آتا ہے 7 سال۔ تو اس کو محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی، لہذا دنیا میں 7 سال رہیں گے، لہذا 7 سال سے مراد ان کی وہ عمر ہے جو اس دنیا میں اپنے رفع کے بعد آ کر گزاریں گے، اور 40 سال سے مراد وہ عمر ہے جو رفع سے پہلے کی اور رفع سے بعد والی آپ کی عمر ہوگی، اور وہ مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے، روایات اگرچہ یہ کمزور ہیں، جتنی بھی روایات ہیں اس کو علماء نے کمزور قرار دیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوگی، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں، جس میں ایک شخص کے دفن ہونے کی جگہ موجود ہے۔ تاریخ کے اندر کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں کہ وہاں پر جگہ موجود تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس وقت لوگوں نے سوچا کہ ان کو یہاں پر دفن کیا جائے، لیکن چونکہ وہ بلوے کا زمانہ تھا ان کو وہاں پر دفن نہیں کیا جا سکا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہاں پر دفن کرنے کے لیے سوچا گیا، لیکن بنو امیہ نے کہا کہ چونکہ حضرت عثمان دفن نہیں ہو سکے لہذا یہ بھی یہاں پر دفن نہیں ہوں گے، اور ان کو بقیع غرقد میں، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو وہاں پر ایک قبر کی جگہ موجود ہے۔ تو بعض روایات کے مطابق جو اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس سے یہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلام کے قرب میں آپ کے حجرہ مبارکہ میں
دفن کیے جائیں گے۔ روایات کمزور ہیں لیکن اس حقیقت کو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کا مدفن کیا ہوگا۔ وہ اپنی عمر کو پورا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے، اور پھر جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے، چونکہ سارے کے سارے اہل ایمان ہوں گے اور خیرات و برکات کا زمانہ ہوگا، لیکن قیامت سر پر آ کر کھڑی ہوگی، بہت ہی قریب ہوگی، گویا کہ کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت ایک ایسی پاکیزہ ہوا چلائیں گے، پاکیزہ ہوا جو اہل ایمان ہیں ان کی بغلوں کے نیچے آ کر اثر انداز ہوگی، اور وہ یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح کہ کسی کو قبول کیا جائے، بہت اچھے طریقے سے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، یعنی ان کی موت کوئی بری نہیں ہوگی، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوگی، کسی شدت کے ساتھ نہیں ہوگی، کسی فتنے میں مبتلا ہونے کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ اس پاکیزہ ہوا کی بنا پر ہوگی۔ اس کے بعد پھر کون سے لوگ باقی رہ جائیں گے؟ باقی پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جو انتہائی برے ہوں گے، جو شر اور فساد کو پسند کرنے والے ہوں گے، جو نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے دین سے دور ہوں گے، حتیٰ کہ جب تھوڑا سا عرصہ گزرے گا تو پھر کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی موجود نہ ہوگا۔ اور پھر وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنا پسند نہیں کریں گے، اور پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر وہ قیامت کہ جس کے آنے سے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت۔ پھر وہ وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، آسمان و زمین کو ختم کر دیں گے، اور پھر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کر اپنے بندوں کا حساب و کتاب لیں گے۔ وہ جو حساب و کتاب ہے اس کے لیے آج تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی علامات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ہم تعلیم دیں آنے والے حالات کی، خاص طور پر فتنہ دجال سے ہم سب کو متنبع کریں۔ اگر آج ہم نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بعد دوسری تیسری نسل ان حالات کا مشاہدہ کر رہی ہو، دیکھ رہی ہو۔ اس وقت قیامت زیادہ دور نہیں ہے، ہم زمانے کے آخر میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم جہاں باقی باتیں اور باقی چیزیں اور باقی دنیا کے گر ہم سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، اور ہمیں ان کے مستقبل کی بڑی فکر ہے، وہاں پر یہ بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے دوسری تیسری نسل جو ہے وہ ان حالات کا سامنا کرے۔ قیامت کی علامات ان کو بتلانی چاہیے، ان کو سمجھانی چاہیے، ان کو تیاری کی نصیحت کرنی چاہیے، اور دجال کے فتنے کے بارے میں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرے اور اس فتنے سے پناہ بھی مانگے، اور یہ جو علامات ہیں ان علامات کا سب تذکرہ ہوتا رہے، تاکہ ہماری جو نسل ہے ان فتنوں کے وقت وہ ایمان پر قائم و دائم رہے، اللہ کی توحید پر قائم رہے، اور ان فتنوں کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان فتنوں میں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الی طاعتک برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔